معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان مدعوں پر حال احوال کروں جن پر عام طور پر میں اور آپ بات نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے کئی مسائل کھڑے ہیں جن پر بات کرنے کے بجائے ہم کچھ گروہوں پر، کچھ اداروں پر اور کچھ شخصیات پر الزامات لگاتے ہیں جن کا بالآخر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ میرا مقصد ان مدعوں پر بات کرنا ہے جو مجھ سے اور آپ سے جڑے ہیں۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن ایک عام شہری کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی زندگی کو کیسے آسان بنا سکتا ہے۔ ہم اپنے مسائل کے لیے کیوں کسی مسیحا کی تلاش کرتے ہیں؟ ایک مہذب معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل پر خود پہلے بات کرتے ہیں، خود اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوستوں، بات کرتے ہیں لیاری پر، ایک ایسا معاشرہ جس کی ثقافت میں حال احوال کرنا ایک اہم جز سمجھا جاتا تھا، کھیل جس کی میراث ہوا کرتی تھی، سیاست جس کا ورثہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیاری میں ایک زوال کا دور بھی دیکھا گیا، ایک ایسا دور جب فرد کا فرد سے رابطہ ٹوٹ گیا، مسائل بڑھنا شروع ہو گئے، لوگوں نے بات کرنا بند کر دیا، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ لیاری کے اندر ایسے کئی امید کی کرنیں ہیں جن کی روشنی کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز لیاری سے کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک رپورٹ۔ لیاری کراچی کا گنجان اور سب سے قدیم علاقہ ہے جو کافی عرصے سے انتہا پسند عناصر کی وجہ سے میڈیا میں بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ لیاری کو ایک مخصوص سیاسی جماعت کا گھر بھی مانا جاتا ہے، جبکہ لیاری میں منظم سیاست کی تاریخ 1960 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے۔ پچھلے 10 سال کے ادوار میں لیاری انتہا پسندی کے زد کے باعث سیاسی اور سماجی زبوں حالی کا شکار رہا۔ آدھے سے زیادہ نوجوان طبقہ انتہا پسند گروہوں کا حصہ بنا اور دوسری جانب لیاری کے مفکر، دانشور اور لوگوں کا ایک بڑا طبقہ گھروں میں قید ہو کر رہ گیا۔ انہی حالات کے تناظر میں لیاری کے اندر ایک سماجی خلا پایا گیا، جس کے نتیجے میں انتہا پسند گروہوں نے اس خلا کو پر کرنا شروع کیا۔ تعلیم کے شعبے میں لیاری کا تاریخی اقدام جو اسٹریٹ اسکول کے نام سے مشہور ہے، حالات کی ستم ظریفی کے باعث بند کیے گئے۔ لیاری کے سماجی اور فلاحی اداروں نے کام کرنا بند کر دیا، کمیونٹی سینٹر اور لائبریری خالی ہونا شروع ہو گئے۔ انتہا پسندی کے گہرے اثرات لیاری کے لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح مرتب ہوئے کہ لوگوں میں لوگوں کا خوف آنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران لیاری کو مزید بدنام کرنے میں لوکل اخبارات اور میڈیا نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیاری اور لیاری سے باہر رہنے والے لوگوں کے لیاری مخالف نظریات پر بڑے منظم طریقے سے کام کیا گیا۔ بظاہر ان لوکل اخبارات کا نصب العین جرائم پیشہ عناصر کی پروموشن کرنا تھا۔ یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ سال 2016 میں لیاری کے یوتھ اور سینئرز کی جانب سے بہترین کارکردگی منظر عام پر آئی، جو کہ مین سٹریم میڈیا کی آنکھوں سے اب تک اوجھل ہے۔ گزشتہ سال لیاری میں جو مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان میں یوتھ سوشل ایکٹیوسٹ کا کردار سر فہرست رہا۔ اس کے علاوہ لیاری کی سماجی اور سیاسی تاریخ پر مبنی 3 کتابیں بھی شائع ہوئیں، جن میں لیاری کی ادھوری کہانی، میری یادیں اور لیاری کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ اور لیاری کی مثبت عکاسی کرنے کا جذبہ نوجوانوں میں بھی دیکھا گیا، جس کا نتیجہ آج آپ تمام ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی لیاری پر مبنی ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لیاری کی ادھوری کہانی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ چونکہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کے ساتھ حال احوال کرنا، بات کرنا، تو لیاری کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ کوئی ویب شو کا لانچ یا اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس شو میں ہم بات کریں گے
کہ ان ویب سیریز کا رول کیا ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں. خاص طور پہ اگر میں لیاری جیسے معاشرے کی بات کروں تو ان معاشروں میں ویب سیریز کا کردار کیا ہوتا ہے, یا اس کا امپیکٹ کتنا لوگوں پر پڑتا ہے, یا اس ویب شوز کو کی آؤٹ ریچ کیا ہوگی. تو میں نے آج یہاں اپنے ساتھ حال احوال کرنے کے لیے اپنے بہت ہی خاص دوست کو دعوت دی ہے, جو کہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور بات کریں گے اس کے رول پر, اس کے امپیکٹ پر. تو ثاقب ہارون چونکہ میرے اچھے دوست بھی ہیں اور لیاری کے اندر کافی ایکٹیو ہیں, وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایجوکیشن سے بھی ان کا تعلق ہے, خود اسکول پرنسپل بھی ہیں اور بہت اچھے اسپیکر بھی ہیں. تو آئیے ثاقب سے بات کرتے ہیں, حال احوال کرتے ہیں. ثاقب, تھینکس فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ عمیر. ثاقب, کیونکہ میں بات کر رہا تھا لیاری میں ویب سیریز کا اور حال احوال کا, تو لیاری کا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویب شوز جتنے بھی ہوتے ہیں, یہ ان کا کسی بھی سوسائٹی میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے یا ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ بہت بہت شکریہ عمیر, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آج مدعو کیا ہے. اور تاریخ کو اگر آپ دہرائیں گے تو دور جدید کے ساتھ ساتھ معاشرہ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا جاتا ہے. چونکہ لیاری ایک بہت ہی کلچرل ڈائیورس علاقہ ہے تو اس کے مسائل بھی اسی طرح ڈائیورس ہیں. تو آج کے لحاظ میں اگر دور کے ساتھ قدم بہ قدم آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ٹیکنالوجی کے ایڈپٹیشن میں جانا پڑے گا. تو ویب سیریز جو ہے وہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے کمیونیکیشن کی ڈائریکٹلی ود دی ملینس آف آڈینس. تو اس کی ضرورت جو ہے وہ لیاری کو بہت زیادہ ہے, چونکہ ایک المیہ رہا ہے لیاری کو مین اسٹریم میڈیا سے کہ وہاں پر مسائل کی اصل عکاسی ہو نہیں پاتی, لوگوں کو اصل پلیٹ فارم مل نہیں پاتے, اور گراس روٹ لیول پر آواز پہنچ نہیں پاتی جہاں پر لوگ اپنے مسائل کی بالکل صحیح نشاندہی کر ان کے مسائل کے حل بھی تجویز کر سکیں. تو ضروری آج کے دور میں ویب سیریز کے امپیکٹ کی اگر آپ بات کریں گے تو اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی ایڈپٹیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ اب کمیونٹی میں بھی اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے, اور یہ آغاز جو ہے وہ ایک انقلاب کی شکل میں آئے گا کہ ایک نئی یوتھ جو نکلی ہے اس نے اپنی ایکسپرٹیز کو کس طرح سے ٹرانسفارم کر کے اس کا یوٹیلائزیشن حال احوال ویب سیریز کی شکل میں لائے ہیں. نہیں, لیکن ایک بات ہے نا کہ لیاری کو منفی دکھانا, ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص ایجنڈا ہے اس کے پیچھے. اب لوکل اخبارات بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں, مین اسٹریم میڈیا میں, جہاں ہم بات کرتے ہیں 2016 کے ڈیولپمنٹس کی, جس پر کوئی بات نہیں کر رہا. چونکہ ہم لوکل لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ لیاری کے اندر کس طرح کے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے سال. تو جہاں مین اسٹریم میڈیا ہے, جہاں اخبارات ہیں, تو ایک مشینری جو بڑی مشینری ہے وہ ان کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس چھوٹی مشینری سے ہم کتنا بڑا امپیکٹ لا سکتے ہیں, جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویب شوز کا کردار بھی بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. حال احوال چونکہ ہمارا ایک کلچر رہا ہے لیاری کا جو 10-15 سال میں وہ ختم ہو چکا تھا, دوبارہ سے ہم نے حال احوال کو ٹرانسفارم کیا ہے بقول آپ کے ایک نئی شکل میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی مشینری بڑا امپیکٹ کر پائے گی؟ بڑا ہی اچھا سوال کیا میرا آپ نے. میں اس پر ایک چھوٹی سی بات کروں گا. میرے ایک دوست نے بات کہی تھی, ہم خبر بنتے ہیں. آج تک جو بھی آپ نے نشاندہی کی مین اسٹریم میڈیا کی, لوکل اخبارات کی, وہ ہمیں خبر بناتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود خبر بنائیں. تو یہ ایک نئی چیز آئے گی جہاں پر ہم اچھے طریقے سے جو منفی اثرات کو کاؤنٹر کیسے کریں گے. مطلب ایک نیوز ہے میرے علاقے کی, اس کا تعلق مجھ سے ہے, اور ایک آؤٹ سائڈ میں ایک مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کو کس طرح اخذ کر کے پریزنٹ کرتا ہے. اور میں جب ایز اے ویور دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے, تو میں وہاں خبر بن گیا, لیکن وہ صحیح خبر نہیں بنا. تو حال احوال ویب سیریز کے لانچ میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, میرے نظر میں یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اتنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, اب لامالا لمیٹڈ ریسورسز ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹیز آ گئی ہے, وہ اسکل ہے, وہ ٹیلنٹ ہے کہ ہم اب خبر بنا سکتے ہیں اور اچھی خبریں بنا سکتے ہیں. جو چیزیں جو ہے وہ رہ گئی, ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی دکھانا چاہیے, اس طرح بھی ہونا چاہیے. ایک اصل شکل یہ بھی ہے لیاری کی, جہاں پر 2016 کی ڈیولپمنٹس کی آپ نے بات کی, تو ہمارے پاس اب یہ موقع ہے, یہ پلیٹ فارم ہے کہ ہم ان تمام ڈیولپمنٹ کو مثبت طریقے سے اس کی عکاسی کر سکتے ہیں. لیکن سکے ایک بات ہے نا کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جہاں پڑھی لکھی یوتھ بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس سینئرز کی بڑی تعداد ہے, اچھا ہمارے پاس شاعر بھی ہیں, ہمارے پاس ادیب بھی ہیں,
پلیٹ فارمز بھی ہیں ہمارے پاس، فلم میکرز ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ پورا چین ہے. تو جو 15 سال میں لیاری کے اندر جو ہوا اس کا گہرا اثر ہر کسی کے نفسیات پر پڑا ہے. صحیح. تو اب بات کرنے کی باری آئی کہ جی ہمیں صرف بات ہی کرنا ہے نا، ہمیں اپنے مسئلے کی نشاندہی کرنی ہے. جو چیزیں ہمیں ضرورت ہے ہم ان پر بات بھی کریں گے لوگوں کے ساتھ، وہی کرنا ہے. لیکن لوگ اب اس کے لیے بھی موٹیویٹ نہیں ہو رہے. صحیح. یہ بڑا مسئلہ ہے. بالکل. چونکہ جہاں پر اندھیرا چھا جاتا ہے مسائل کی شکل میں، وہاں پر ایک امید کی کرن بھی آ جاتی ہے. دنیا میں امن کا بہت بڑا فقدان ہے. اگر آپ اس میں کہیں گے کہ ہیومن مائگریشن بڑی تعداد میں ہوئی ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی ایک ہوپ ہے. ورلڈ وار کے بعد دنیا نے بہت تباہی کی آپس میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے سب مل کے بیٹھ گئے، جنہوں نے کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی شکل میں آرگنائز ہو جاتے ہیں، منظم ہونے کی ضرورت ہے. تو لامحال ہمارے پاس تمام ریسورسز، ایکسپرٹیز، جو آپ نے شاعر، ادیب، ٹیچر، استاد، رائٹرز جتنے بھی سارے ہیں، اگر ہم سب منظم طریقے سے حال احوال کریں، صرف بیٹھ جائیں. جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے اجاگر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کولیبریٹو اپروچ، مشترکہ کوشش کی بڑی ضرورت ہے ہمیں. اور ہم ان تمام ہیرو کو اگر آپ ایک ساتھ کریں گے، لامرا اس کی اتنی روشنی ہو کہ وہ نا امیدی کے اندھیروں کو مٹا دے گی. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بننے کے لیے پہلے ٹوٹنا پڑے گا. تو لوگ ٹوٹ تو گئے، اب تو بننے کی باری ہے. بالکل. مطلب یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ دنیا کی ہسٹری میں یہ 70-80 سال 90 سال کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے بڑی جنگیں دیکھی ہیں. دنیا 2 عظیم جنگوں کی لپیٹ میں آئی. اس کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے. معاملات کیوں بہتر ہونا شروع ہوئے؟ کیونکہ لوگ خود چاہتے تھے، دے وانٹ دیم سیلفس نا، کہ ہاں یہ ایک ول پاور تھا نا ان میں کہ یار ناؤ وی ہیو ٹو بی سیٹل ڈاؤن. یہ ساری چیزیں ہم نے ساری تباہیاں دیکھی ہیں، اب ہمیں ایک کولیبریٹو اپروچ کرنا پڑے گا. تو لیاری کے اندر اگر ہم لیاری کی بات کرتے ہیں، ایک بڑا طبقہ جو سوسائٹی سے کٹ آف ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، کٹ آف کیسے ہے؟ کہ وہ اپنے جابس میں، چونکہ ہمارے یہاں پر فیملی سسٹم بھی ہیں، نیوکلیئر فیملی میں بھی کوئی ہے، کوئی کمبائنڈ فیملی بھی سسٹم، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے. تو ان کی وجہ سے وہ صرف اپنے اکانومی کے اندر بیزی ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو معاشرے کے کنسرنس کو لے کر چل رہا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ لوگ جو معاشرے کے لیے کنسرن رکھتے ہیں، آر دے ولنگ ٹو بی سیٹلڈ یا نہیں؟ اس پر عمیر، میں جو کہ پچھلے 13 سال سے ایجوکیشن میں ہوں، پھر سوشل سیکٹر میں بھی میں نے 2012-13 میں جب قدم رکھا، کیونکہ میں بھی ایک آئسولیشن میں زندگی اپنی جی رہا تھا. میری ایک بڑی پرسکون 9 to 5 جاب تھی، مجھے لگتا تھا یہی میری لائف ہے. لیکن جیسے میں نے دیکھا کہ کبھی کبھار پانی کے بس اچانک سے قحط سالی آ گئی، ایسی کیفیت تھی کہ پانی ہی نہیں ہے، تو میں اس سے افیکٹڈ ہوا. تو میں نے کہا چلو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. بجلی نہیں ہے، چلو کہ یہ بھی میرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں صبح جاتا ہوں، رات کو آتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں مجھے 4 یا 6 گھنٹے چاہیے سونے کے لیے. لیکن جب آگ میرے گھر تک پہنچی تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، یہ میرے معاشرے کے مسئلے جو ہے مجھ سے بھی کنسرن کرتے ہیں. تو میں اب تنہا زندگی نہیں گزار سکتا کہ میں آئی می اور مائی سیلف، تب میری فیملی، میرے رشتہ دار، میرا خاندان، یہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں گلی سے نکلا، گلی سے میں کسی ایک محلے میں گیا. ٹھیک ہے، میرے سے کہا کہ بچے اگر نہیں پڑھ سکتے تو میں پڑھا لکھا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں، مجھے اس سوسائٹی نے جو دیا ہے. تو میں نے مسائل کی اونرشپ لینا شروع کی. سب سے پہلا مسئلہ میں نے تعلیم کو ہی اٹھایا، جو میری کیپیسٹی تھی. تو اگر ہم انہی لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، جو تھوڑا سا چھوٹا سا ہی گروہ ہے، انہی کو ہم موٹیویٹ کریے، دوسروں کے لیے انسپریشن بنیں گے. ٹھیک ہے ثاقب، یہاں ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک دوستوں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لیاری پر اور ویب شوز کے امپیکٹ پر بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی. تو ثاقب، ہم ویب شو کے حوالے سے ویسے ہی بات کر رہے ہیں اور ہم نے اسٹارٹ اپ لے بھی لیا ہے. تو کچھ لوگوں کے ذہنوں پر یہ سوالات بھی ہیں اور کچھ سوالات پوچھے بھی گئے تھے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ایک نان پولیٹیکل ہو، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کا ہر مسئلہ سیاسی ہے،
سیاست کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کے لنکیجز ہیں. سو ہم اب اسپیسیفکیشن کی طرف جائیں جہاں ہمارے آڈینس کو اسپیشلی یوتھ کو یہ بات کلیئر ہو کہ یہ جو ویب شوز کیے جاتے ہیں یا جو ہم ویب شو کر رہے ہیں اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے, اس کا مرکزی خیال کیا ہے. تو ہم اس پر بات کرتے ہیں. اچھا, بالکل. اس شو کی ابتدا جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے 2014 میں لوگ کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے, میرا وہ مسئلہ ہے, مسائل کی بھرمار کو نشاندہی کر دیتے ہیں لیکن مسائل پہ آ کر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. میں نے ان کی یہ بھی موٹیویشن دیکھی, وہ روڈ پہ نکل جائیں گے توڑ پھوڑ کے لیے, جلاؤ گراؤ کے لیے, لیکن پرامن طریقے سے ساتھ میں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے. وہ آخری لاسٹ ریزورٹ, پھر جب سب کچھ نقصان کرنے کے بعد وہ آخر میں بیٹھتے ہی ہیں. تو میرے خیال سے اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ لیٹس کم ٹوگیدر اینڈ سٹ فار آور جوائنٹ پرابلم, جو میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے اور ہم سب کا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمارے آڈینس کو میں یہاں پر بتانا چاہوں کہ حال احوال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس کے لیے میں نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹیچ یو کہ حال احوال کیا ہے. یہاں پر اس شو میں ایک بندے کو, جو میرا دوست بھی ہو سکتا ہے, جو ایک آفیشیل اتھارٹی بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی کیس اسٹڈی کا ایک کیریکٹر بھی میں یہاں بٹھا سکتا ہوں, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو ہم الیکٹرانک پلیٹ فارم کہتے ہیں, صرف ایک انسپریشن کریٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ایک 30 منٹ کے پروگرام کے اندر جب ہم مسائل پر بات کریں گے, نہ صرف مسائل پر بات کریں گے بلکہ اس کے سلوشن پر بھی بات کریں گے. عمیر رزاق اس کیمرے کے سامنے اس لیے نہیں ہے کہ میں معاشرے میں ابھرتی ہوئی ہر مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی میں کروں, آئی ایم ناٹ ہیئر فار دس, لیکن ایک انسپریشن کریٹ کرنے کے لیے کہ جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں, جس کو پولیٹیکل لینگویج کے اندر ہم بائیلیٹرل کہتے ہیں, لیکن دو لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی فروٹفل ثابت ہوتی ہے, تو وہی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو ثاقب, چونکہ لیاری کے اندر ایجوکیشن, جہاں ادارے بہت زیادہ ہیں, ہمارے یہاں ایک یونیورسٹی ہے, 4 ڈگری کالجز ہیں, تقریباً 52 KMC کے اسکولز ہیں, 30 سے زائد گورنمنٹ اسکولز ہیں, ساتھ لینگویج سینٹرز بھی ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جن کو ہم کہتے ہیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ایجوکیشن کے معیار سے بھی مطمئن نہیں ہیں, ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جی ڈرین چوکس ہو گئی ہیں, گٹر کا پانی جمع ہے گھر کے باہر, تو ہم ان مسائل کی نشاندہی کر کے ان پر بھی بات کر سکتے ہیں. 2016 کے جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں 2016 میں, ان یوتھ کو انسپریشن بنا سکتے ہیں دوسرے یوتھ کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا ڈومین اور پورٹ فولیو بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اور آپ نے جو سینٹرل آئیڈیا کی بات کی, اس کا جو میکینزم کیا ہوگا اس شو کا, ہم ایک ایشو اٹھا کے اس ایشو کی نشاندہی سے لے کے اس سے حل تک جو چین ہے, کیونکہ ایک گورنمنٹ اسٹرکچر بنا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ لیاری میں ہر مسئلہ سیاسی ہے, ملک میں ایک جمہوری نظام ہے جس میں ایک سیاست کے تھرو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اور عوام ان کو الیکٹ کرتی ہے, کیمپین چلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسائل حل ہو سکے. اب اسی کے لیے لوگوں میں صرف ایک لیک آف اویئرنیس میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے سیاسی نمائندوں کو گھروں میں پہنچ جاتے ہیں, مشتعل ہونے کے لحاظ سے بھی, اور پھر وہاں پر جو ہے اپنی داد رسی کے لیے بھی وہ چلے جاتے ہیں. چونکہ پاکستان جیسے ملک میں اسٹرکچر بنا ہوا ہے, ریسنٹلی میں اپنے ایک ایجوکیشن گورنمنٹ ٹیچر ہے وہ ایک ادارے کا, اور گورنمنٹ ٹیچر ہے ایک اسکول میں, اور اس نے کہا کہ سر مجھے چکن گونیا پر ایک پروگرام کرانا ہے, میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ کو ہیرارکی نہیں پتہ کہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ایک ڈسپینسری ہے غازی عبد القیوم کے نام سے, وہ گورنمنٹ ڈسپینسری, وہ کہاں ہے مجھے پتہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائے, یہاں تک بھی نہیں پتہ. اور جی نہیں, اور وہ لی مارکیٹ کے بس اسٹاپ پہ اس ڈسپینسری کو ڈھونڈ رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اس نے مجھے اپروچ کیا, تو ہم گئے, تو وہاں پہ میں نے کہا اس کے لیے ایک میکینزم یہ ہے کہ ٹاؤن ہیلتھ آفیسر آپ کا بیٹھتا ہے, اس کے نیچے پوری ایک انفراسٹرکچر ٹیم بنی ہوئی ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ جس ٹاؤن میں وہ رہتے ہیں وہاں پر ہیلتھ کے ایشوز پہ وہ خود سے انیشیٹ لے. لیکن اچھی بات ہے چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. اب یہ حال ہے, تو میں نے سوچا اب اندازہ لگائیں کہ ایک عام بندہ ہے, ٹھیک ہے, جو ایک ٹھیلے والا ہے, وہ اگر ہیلتھ کے ایشوز پر سفر کر رہا ہے تو اس کی مینٹیلٹی کہاں تک جا کے پہنچے گی.
وہ آخر میں جا کر ہی اپنے یوسی ناظم کے گھر میں اگر مشتعل ہو کے آگ بگولا، کیونکہ جب اپنے آپ پہ آتی ہے تو ہمارے یہاں لوگوں میں جو ہے وہ انتشار کافی جلدی آ جاتا ہے، بڑے معصوم بھی ہے لیکن جذباتی بہت ہیں. تو اگر ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو ریلیونٹ اتھارٹی اور ریلیونٹ ایشو سے لنک کر کے بٹھا دیں تو میرے لحاظ سے ہم لوگوں کو وہ ہیرارکی سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سٹارٹ کہاں ہوگی اور ختم کہاں ہو سکتی ہے. تو یہ ایک نئی انقلاب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ اپنے مسائل کو کہاں جا کے ڈسکس کرنا چاہیے. تو ایک رائٹ چین اور چینل کو کیسے یوز کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. یہ عجیب سی بات ہوتی ہے. از چینج پاسبل؟ اٹ از، یس اٹ از، آف کورس. سوال ہے نا. اچھا چینج پاسبل ہے، اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو ہمارے دوستوں کے درمیان ایک بات ہوتی ہے اکثر و بیشتر کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا، وہ ایک سوال اپنے آپ سے کرتا ہے، میں کیوں؟ وائی می. وائی می. میں اکثر مجھ سے سوال کرتا ہوں. ہاں. وائی می. تو بات کیا اسی وائی می سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جا کے ختم ہوتی ہے؟ صحیح. بڑا ہی میرا ہی، میں اکثر خود سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں ہی کیوں. اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پروگرام سے پہلے کہ میں ہی کیوں بلایا میں ہی کیوں یہاں پر بیٹھا ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ جی ہاں میں ہی، رائٹ، میں ہی ہوں. مطلب میں اگر ہر شخص یہ سمجھے کہ یار پانی کے لیے جو مسئلہ ہے، جو پانی آ رہا ہے اس سے میں بھی پیوں گا، ٹھیک ہے. وہ ایک غریب ہے، امیر ہے، یہ سب کے لیے ریسورسز جو ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مل کے رہتا ہے. اس کی نیچرل بھی اس کو جوڑے میں بنا کر بھیجا گیا. اگر آپ اس کی فطری طور پہ بھی اس کی دیکھیں تو وہ معاشرہ، قبائل اس نے بنایا. اب شہر، اب ملک، اب ریاستیں آ گئی ہیں، اسٹیٹ سسٹم اویلیبل ہے. تو لوگوں کو ایک مہذب معاشرے کی نشانی یہی ہوتی ہے، لوگ سب سے پہلے خود نکلے اپنے مسئلے کے لیے. وہ بیوروکریٹ جو ہے وہ ڈیوٹی بیرر ہے، آپ رائٹ ہولڈر ہے. تو آپ کو پہلے جانا پڑے گا. اگر آپ کو سر میں درد ہے تو اسٹور والے کے پاس تو میڈیسن ہے، وہ خود آپ کو پوچھے گا نہیں کہ کس کس کو آج سر میں درد ہوا ہے، میرے پاس دوائیاں ہیں میں دوں گا. نہیں، ہم خود جاتے ہیں، چاہے وہ ایک ہماری لوکل کلینک ہو، پھر ہمارے میڈیسنز کی فارمیسیز ہو، وہاں پر ہمیں خود جانا پڑے گا. تو مجھے جواب مل گیا یس، می فرسٹ، سب سے پہلے. مطلب یہ ہم آپ کی بات کو ذرا سا آسان کرتے ہیں، سمندر کو کوزے میں سماتے ہیں کہ وہ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. یہ زیادہ سیٹ کرے کہ ہمارے ویورز کے لیے. چلیں، یہ ایک اچھی بات ہے ثاقب، چونکہ ایک اسٹرگل سوسائٹی کے اندر شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یوتھ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام بھی کر رہی ہے، رائٹ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لیاری کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو اب ایکسپوجر بھی مل رہا ہے پارشلی. ہاں، جزوی طور پہ مل رہا ہے. اس کا لیول اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اینی ہاؤ ہم کہتے ہیں کہ یار دیر از اے ہوپ، رے آف ہوپ. یہی انسپریشن ہے ہمارے لیے، میرے لیے بھی انسپریشن یہ لوگ ہی ہے. تو یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ذرا سا آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں. میں نے کچھ دنوں پہلے جو ہے، کچھ دنوں پہلے نہیں بلکہ کچھ مہینوں پہلے میں کسی لائبریرین سے ملنے گیا. مجھے ان صاحب کا انٹرویو لینا تھا، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. تو جب میں نے ان سے سوال کیا، ایک کویسچنیئر میرے سامنے تھا، میں نے سوالات کیے. میں نے کہا کہ لائبریری نان فنکشن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمیر صاحب بات بڑی سیدھی سی ہے، جب لیاری کے حالات خراب تھے اس وجہ سے ہم نے لائبریری بند کر دیے. اچھا ٹھیک ہے، اب حالات خراب ہونے اور لائبریری کو بند کرنے کے پیچھے کا جو لنک ہے وہ مجھے کہیں مل نہیں رہا تھا. اس لیے کہ اسکول چل رہے تھے، بچے اسکول جا رہے ہیں، بچے ٹیوشن بھی جا رہے ہیں، جو مدرسہ پڑھ رہے ہیں وہ مدرسے میں جا رہے ہیں، جو کام پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ کام پہ بھی جا رہے ہیں. ایک مسئلہ لیاری میں تھا، لیکن اس انٹینسٹی کے ساتھ لوگوں نے شاید کام نہیں کیا. اب لیاری کے اندر تبدیلی ممکن اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ اب ایک اسپیس ملا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ پیس کے تھرو ایک اسپیس ملا ہے. تو اب یہ اسپیس جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اب سوشل ایکٹیویزم کہاں تک یہ لے جائے گی. اب اس پر ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ایک ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس.
دوستوں، بریک سے پہلے میں اور ثاقب بات کر رہے تھے، لیکن ایک بات ثاقب نے کہی، اب وہ مجھے ثاقب ہی کلیریفائی کرے. ثاقب، آپ نے ایک بات کہی کہ جہاں میں نے بات چھوڑی اپنی کہ یہ اسپیس ہے اور یہ سوشل ایکٹیویزم کہاں تک جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے. ایک سوال جو میں نے آپ سے کیا کہ کس طرح لوگ اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ نے کہا کہ لوگ جائیں گے پھر کام ہوگا، تو اس کو ذرا سا کلیئریفائی کریں کہ کام کروانے کے لیے پہلے لوگوں کو جاگنا پڑے گا، یا جو بیوروکریسی ہے اس کی بھی ایک ایکٹیویشن ہے نا، اس کا بھی ایک رول ہے. بالکل. تو کس طرح سے ہم برج بن سکتے ہیں یا لوگ خود لنکیجز ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ میری اس بات کو میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ میں نے کہا ایک ڈیوٹی بیرر ہے، ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کیا ہے، میں نے کہا اب قبیلہ، علاقے، اب اسٹیٹ سسٹم آ گیا ہے تو اس نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے کہ سٹیزنز اپنی لائف کو کیسے گزاریں، ان کو بیسک فیسلٹیز دی جائیں، خواہ وہ ہیلتھ سے ہو، ایجوکیشن سے ہو، سیفٹی کے حوالے سے ہو، جاب کے حوالے سے ہو، ساری ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ رائٹ ہولڈر جو ہے وہ ڈیوٹی بیرر کے پاس جائے، چونکہ ڈیوٹی بیرر کو اوبیسلی ہی اور شی ہیز ٹو بی دیئر. ایک سسٹم ہم نے کہا بنا ہوا ہے، رائٹ ہولڈر وہاں پر جائے گا اور ان کو بھی وہاں اویل رہنا چاہیے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے 2014 میں میں نے ایک پروجیکٹ کر رہا تھا ڈسٹرکٹ ملیر اور کورنگی میں. وہاں پر جب ہم لوگ گئے، میں خود گیا، تو وہ ایک لائبریری کا ایشو تھا، ایک جو ہے ڈسٹرکٹ میونسپل جو کارپوریشن ہے وہ گاربیج کا مسئلہ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے یہاں کچرا دیکھو پڑا ہوا ہے، صرف کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا آپ جائیں تو صحیح. تو کچھ لوگ جب گئے بھی تو انہوں نے کہا وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے لیے جو ڈیوٹی بیرر ہے وہ ایبسن ہے. لیکن ان کی جانے سے، چونکہ وہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آج اس فلاں لوگوں سے علاقے سے لوگ اس مسئلے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہاں یار ہمیں تو، چونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا پرائمری ان کی رسپانسبلٹی ہے، دے ہیو ٹو بی دیئر اکارڈنگ ٹو ریلیونٹ ٹائم. جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ لوگ وہاں ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو اسسٹ کر سکیں. بیسکلی ان کا کام یہی ہے. اور ہمارا اسٹرکچر بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگوں کی آمدنی سے ٹیکسز نکال کے ان لوگوں کو جو ہے وہ سیلریز وغیرہ دی جاتی ہے، بجٹ بنائے جاتے ہیں، پیکیجز بنائے جاتے ہیں. تو اب آج کا جو نوجوان ہے، میرا فوکس یوتھ پہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس 60% سے زیادہ، مطلب ہمارا ملک ایک نوجوان ملک کہلاتا ہے دنیا میں. یہ اچھی بات ہے، یہی امید ہے، میری نظر میں یہی امید ہے. اور آج کا نوجوان ویل اویئر ہے کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، میڈیا پر اس کی آرام سے اپروچ ہے، اور گلوبلائزیشن بھی ہے، ایک گلوبل ورلڈ بن گئی ہے، ہم سب کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. لیکن ثاقب دیکھیں، بات یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ میکرو لیول پر دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 60% یوتھ ہمارے پاس ہے. لیاری کے یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں کہ لیاری کے یوتھ میں گورننس اسٹرکچر کو لے کے کتنا اویئرنیس ہے. ہم جہاں دیکھتے ہیں لیاری کی سڑکوں کو، ٹھیک ہے، گورننس اسٹرکچر لیاری کے 15 UC بن چکے ہیں. ہر ایک UC کے اپنے منتخب نمائندے ہیں، چیئرمین بھی وہاں ہے، ٹھیک ہے، وہاں وائس چیئرمین بھی ہے، رائٹ. تو لوگ نہیں جانتے کہ ان کا رول کسی بھی سوسائٹی کے اندر کیا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ انٹروین نہیں کرتے، انٹریکشن نہیں ہے، ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگ، ایک ہی فیلڈ کے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک فیلڈ کا بندہ، مطلب میں اور آپ ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ میرے سینئر ہیں، میں آپ کا جونیئر ہوں، بدقسمتی سے میرے اور آپ کے درمیان ایک گیپ ہے، تو یہاں جو لرننگ اپرچونٹی ہے فار جونیئرز وہ بریک ہے نا، اس پر ہرڈلز ہیں، رائٹ. تو لیاری کے یوتھ کی جو اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں، میں نہیں دیکھتا کہ ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ گورننس اسٹرکچر کو پورا سمجھتے ہیں. تو اس پروگرام کو عام آڈینس تک پہنچانے کے لیے ایسے کیریکٹر سوسائٹی میں ہونے چاہیے جو گورننس اسٹرکچر پر بات کی جائے، اور ہیں بھی، میرے اور ہیں بھی. اس پہ آپ کی بات، سوال کو میں سمجھ گیا کہ ہمارے یہاں پر ایک جو ہے لیک آف اویئرنیس ہے. میں لیک آف ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، وہ ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ حل ہوتا ہے، مطلب ایسا بھی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی آ کر جو ہے ہماری سڑکیں بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی ریلیونٹ اتھارٹی کون ہے. مطلب اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پانی نہیں آ رہا.
کیوں نہیں آ رہا اس پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے. ہمارے یوتھ کی ایک تھوڑی لمیٹیشن ہے, اور اس پروگرام کے تھرو اگر ہم لوگ جو ہے جو بھی پانی کا مسئلہ ہے, وہ بیسک فیسلٹیز کے جتنے بھی ایشوز ہیں, اگر ہم اس سے ریلیٹڈ اتھارٹی لے کر آئیں گے, وہ پھر ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرے گا. چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, ہمارے ملک میں اب چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن کچھ چیزوں کو ہمیں پریورٹائز کرنا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹی ہے, کوئی انفارمیشن ہے, وہ ہم اپنا رول ادا کریں. مطلب یہاں پر دو سوسائٹی کا بھی رول اب امپورٹنٹ ہو گیا ہے. نو ڈاؤٹ اسٹیٹ اپنا رول جس حد تک ہو سکے ادا کر رہی ہے, لیکن اب معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ ایک گروہ کی شکل میں ہو یا انڈیویجولس ہو, وہ اب سامنے آئیں, وہ بھی اپنا رول ادا کریں, تو میرے لحاظ سے وہ خلا جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. پولیٹیکل اویئرنیس کے بارے میں آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ میری تو ایک بڑی آبزرویشن ہے لیاری کو لے کر, جہاں ہم پولیٹیکل اویئرنیس اور یوتھ کو الگ الگ پاتے ہیں. مطلب پالیٹکس یہاں ہے تو یوتھ یہاں ہے, رائٹ؟ تو پولیٹیکل اویئرنیس کے بارے میں آپ کی کوئی آبزرویشن ہے کہ کس طرح سے یوتھ آیا امپاورڈ ہے پولیٹکس کو لے کر یا نہیں؟ اس میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں, چونکہ ہمارا ہر مسئلہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے, سسٹم ہمارا ایسا, ہمارا نظام بنا ہوا ہے ایسا پورے ملک کا. اب یوتھ کہ یہ ایک جنریشن گیپ آ گیا ہے. یوتھ سے پہلے جو جنریشن تھی ان کو کافی زیادہ پولیٹیکل اویئرنیس تھی. اب جو یوتھ ہمارے پاس آئی ہے ان کا ایک لیک آف انٹرسٹ بھی ہے. نہیں, اور لیاری کا کلچر بھی رہا ہے نا. مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نام گزرے ہیں لیاری کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو انجمن سسٹم تھے لیاری کے, وہ اسی کاز کے لیے تھے, فعال تھے اس وقت, فعال تھے, ہوٹل کلچر ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے, لوگ آپس میں ملتے, ایون پالیٹکس پڑھایا جاتا تھا, ایگزیکٹلی منظم پالیٹکس, ٹھیک ہے. تو جیسے ہمارے ہاں مثبت اور منظم جو ہمارے رپورٹ میں ہمارے دوستوں نے ملاحظہ بھی فرمایا, سنا بھی ہوگا, تو 1960 کی دہائی سے منظم پالیٹکس ایک ہسٹری ہے, رائٹ. لیکن اب ہم پولیٹکس کا شکل کچھ اور دیکھ رہے ہیں, اسی لیے یوتھ دور ہے, یا یوتھ کو, آج کے یوتھ کو پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے اس لیے وہ دور ہے؟ اس جو آپ 60s کی بات کرتے ہیں, اس وقت کا جو نوجوان تھا وہ پولیٹیکلی انگیج تھا. بیسیکلی وہ سمجھتا تھا, وہ پڑھتا تھا پولیٹکس کو. ایک تو یہ مسئلہ ہے جو کہ آج نہیں ہے, ہمارے یہاں پولیٹکس پڑھتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیک آف انٹرسٹ بھی ہے. وہ سکتا ہے اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, حالانکہ کنسرن اسی سے ہی ہے. وہی پولیٹکس میں انہی یوتھ کو ہم دیکھتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے جلسے جلوسوں میں ہوتے ہیں. یہ مطلب یہ یوز ہو جاتے ہیں لیکن اپنا رول ادا نہیں کرتے. ان کو یہ امپورٹنٹ ٹول ہے. کسی بھی جلسے میں اکثر دیکھتا ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز آپ اٹھا لیں پاکستان کی یا دنیا کی, وہاں پر سب سے آگے آپ کو جو ہے وہ یوتھ نظر آتی ہے. لیڈرشپ آپ کو پیچھے نظر آئے گی جو کہ تھوڑی سینئر ہوتی ہے, اور پاکستان میں کافی زیادہ سینئر ہے, لیکن گراس روٹ لیول پہ یوتھ ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک لیک آف انٹرسٹ کا فیکٹر مجھے نظر آ رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ لیک آف اویئرنیس بھی ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس کے کیا رائٹس ہے. مطلب ہمارے یہاں کووننٹ ہے باقاعدہ, انٹرنیشنل سٹیزن پولیٹیکل رائٹس پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس. اگر یوتھ کو یہ پڑھایا جائے, کیونکہ اس سے لنک ہے, وہ چاہے ایجوکیشن میں ہو, وہ چاہے ہیلتھ میں ہو, وہ چاہے انفراسٹرکچر میں ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, اس کا تعلق ہے. تو اگر ہمیں اویئرنیس ان کو دے دیں, کیونکہ آپ نے جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے پولیٹیکل, وہاں پر وہ یوتھ اویئرنیس بھی تھی, پولیٹکس پڑھائی جاتی تھی مثبت اور اچھے انداز میں. بڑے دانشور لوگ تھے جو پولیٹکس پڑھاتے تھے. یہاں پر بہت سارے بڑے بڑے نام نکلے ہی اسی وجہ سے, انہوں نے آگے جا کے اپنا لوہا منوایا ہے. تو یہ مسئلہ ہے, یہ گیپ ہے. ہمیں انہی کو ہی تو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جب آپ پولیٹکس سے ہٹ کر اپنے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے, آپ آنکھ بند نہیں کر سکتے, آپ کو آنا پڑے گا. دیکھیے, میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جتنی بھی یہاں گفتگو ہوئی ہے, ایک تاثر شاید یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم پولیٹکس کو لے کر ہی شاید یہ پروگرام کریں گے. نہیں, ہمارا مقصد ایسا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے اور ثاقب نے جو گفتگو کی ہے, ہم نے لیاری کے جو چیدہ جو باتیں ہیں جو شاید ہم نظر انداز کرتے ہیں, اس پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا کہ یوتھ کا جو رول ہے لیاری کے اندر وہ کیا ہے. وہ پازیٹیو بھی ہے لیکن نیگیٹو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے جہاں لیک آف اویئرنیس کی بات آتی ہے. اب ساری ذمہ داریاں سوشل ایکٹیوسٹ پر بھی نہیں ہیں. ایک بڑا طبقہ جو ایجوکیٹڈ ہے اس کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان اداروں کے ساتھ جڑیں. دیکھیں, پارٹیزن آپ کو کہیں نہ کہیں بننا پڑے گا, کہیں نہ کہیں کسی کا سپورٹ لینا پڑے گا, لیکن وہ سپورٹ پازیٹیو ہو, جو آپ کے حق میں بھی ہو اور آپ کے معاشرے کے حق میں بھی ہو. چونکہ لیاری کا مقدمہ ہر جگہ لڑا جاتا ہے, کہیں فورم میں بھی لیاری پر بات ہوتی ہے
کہ لیاری کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے لیکن وہ ٹیلنٹ لیاری کے اندر دفن ہوتا کیوں ہے. تو دوستوں یہ ہمارا آج کا تھا پروگرام. اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک دینا ہو تو ہمارے ای میل آئی ڈی اور نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. تو عمیر رزاق کے ساتھ جو حلوال کا جو سیشن تھا ثاقب کا وہ یہاں ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.